أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی ہے، اس میں 176 آیتیں ہیں، یعنی 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ مدینے میں یعنی نازل ہوئی ہے، اور نساء کا مطلب عورت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں، یعنی کثیر زیادہ تعداد میں مرد، اور عورتیں کثیر تعداد میں، یعنی مرد اور عورت کثیر تعداد میں بڑھا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اللہ جس مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو ایک دوسرے کے حقوق، جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، یعنی کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگہبان ہے، یعنی تمہارا نگرانی کر رہا ہے تمہارے ہر کام کی۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر ڈرو تم اس سے کہ ناانصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملے میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں، اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے 2 اور 3 اور 4، یعنی 4 مردوں کو اجازت ہے نکاح کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی، یعنی کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے 2 بیویوں میں یا 3 یا 4 میں، تو پھر تمہیں ایک ہی کافی ہے۔ یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یا پھر وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، کیونکہ کنیزوں کا جو وہ مہر ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، یعنی کہ تم عدل نہ کر سکو گے، اس لیے 2 بیویاں ہو تو تم ایک طرف جھک گئے تو پھر جو ہے پھر ناانصافی ہو جائے گی۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دیا کر اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِیئًا مَرِیئًا، پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس سے خوش دلی سے، تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے، اور پہناؤ انہیں، اور کہو ان سے بھلائی کی بات۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پس اگر محسوس کرو تم ان میں سے دنائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو سرپرست
फ़कीर हो तो वो खा ले मुनासिब मिक़दार से। फ़ाइज़ा दफ़ातुम अलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम, फिर जब लौटाओ तुम उनकी तरफ उनके माल तो गवाह बना लो उन पर। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तारकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तारकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु ओ कसूर, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार, इस तरके से ख्वां थोड़ा हो या ज़्यादा। नसीबम मफरूदा, ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। वइज़ा हदरल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन फरज़ुकूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और जब हाजिर हों वर्सा की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार, यतीम बच्चे और मिस्कीन, तो दो उन्हें भी इससे और कहो उनसे अच्छी बात। वल यख्शल्लज़ीना लौ तारकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन दिआफ़न खाफ़ू अलैहिम, और चाहिए कि डरें जो यतीमों के सरपरस्त हैं और सोचें कि अगर छोड़ जाते वो अपने पीछे छोटे छोटे कमज़ोर बच्चे तो वो कितने फ़िक्रमंद होते उनके मुतालिक। फ़लयत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, बस चाहिए कि वो डरें अल्लाह से और कहें ऐसी बात जो बिल्कुल दुरुस्त हो। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, बेशक जो लोग खाते हैं यतीमों के माल जुल्म से, वो तो बस खा रहे हैं अपने पेटों में आग। वसा यस्लौना सईरा, और वो अनकरीब दाखिल होंगे भड़कती आग में। युसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, हुक्म देता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद की मिरास के बारे में। लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मर्द लड़के का हिस्सा बराबर है दो औरतों लड़कियों के हिस्से के। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलूसा मा तरक, फिर अगर हों सिर्फ लड़कियां दो से ज़ायद तो उनके लिए 2/3 है जो मैयत ने छोड़ा। वाइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर हो एक ही लड़की तो उसके लिए निस्फ है यानी आधा है। वाले अबा वही लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमुस सुदुसु मिम्मा तारका इन कान लहू वलद, और मैयत के माँ बाप में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा इससे जो मैयत ने छोड़ा, बशर्तिया के मैयत की औलाद हो। फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुम ववरसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, और अगर ना हो उसकी औलाद और उसके वारिस सिर्फ माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का तीसरा हिस्सा है। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन, बाकी सब बाप का है, और अगर मैयत के बहन भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा है, और ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो मैयत ने की और कर्ज अदा करने के बाद। अबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कौन उनमें से ज़्यादा करीब है तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी मसलहतों को जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए निस्फ है यानी आधा है जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां बशर्तिया के ना हो उनकी औलाद। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन, और अगर हो उनकी औलाद तो तुम्हारे लिए चौथाई है यानी चौथाई हिस्सा है इससे जो वो छोड़ जाएं। ये तकसीम उस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो वो कर जाएं और कर्ज अदा करने के बाद, यानी कर्ज भी अदा हो जाए और वसीयत भी जो उन्होंने की हो वो पूरी हो जाए, उसके बाद हिस्सा मिलेगा। वलहुन्ना रुबुउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है इससे जो तुम छोड़ो बशर्तिया के ना हो तुम्हारी औलाद। फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसियतिन तुसूना बिहा औ दैन, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो उनका
8واں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ۔ اور اگر ہو وہ شخص جس کا میراث تقسیم کی جانے والی ہے، یعنی کسی شخص کی جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہو، وہ کلالہ ہو۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، وہ مرد ہو یا عورت، یعنی وہ کلالہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، یعنی بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں۔ یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مدار، بشرطیہ کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ وصیتم من اللہ، یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی۔ ومن یُطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی مقررہ حدوں سے، داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو مرد اور عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، بس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، یعنی ان کی توبہ ہے جو کہ بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یعنی ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو ہر وقت ہی برائی کرتے رہتے ہیں ساری عمر۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں سال میں کہ وہ کافر ہوں، نہ ہی کافروں کی یعنی توبہ ہوگی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا
ببعد ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا۔ وعاشرہن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر، یعنی بہت بڑا خیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا مگر جو ہو چکا اس سے پہلے، سو وہ معاف ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا، یعنی یہ جو عمل تھا وہ بہت بے حیائی اور نفرت کا عمل تھا۔ وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت برا طریقہ تھا۔ حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ أُمَّہَاتُکُم وَبَنَاتُکُم وَأَخَواتُکُم وَعَمَّاتُکُم وَخَالَاتُکُم وَبَنَاتُ الْأَخ، اور حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُکُم، اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُکُم، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں، وَأُمَّہَاتُکُمُ اللَّاتِی، اور تمہاری مائیں، أَرْضَعْنَکُم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَواتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے، یعنی جو تمہارے ساتھ دودھ پی چکی ہیں ایک ہی عورت کا، وَأُمَّہَاتُ نِسَائِکُم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی تمہاری ساس وغیرہ، وَرَبَائِبُکُمُ اللَّتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِہِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِہِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُم، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُم، اور حرام کی گئیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی بہویں ہو گئی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے، یعنی دو بہنوں سے اکٹھی شادی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پورا سپارہ مکمل ہو چکا، شکر الحمدللہ۔ اللہ غلطی کوتاہی معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں نور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اس قرآن شریف کی۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین، والسلام۔